اگر گھروں میں خوشحال زندگی ہم چاہتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، برائی کہاں سے آ رہی ہے؟ برائی کہاں سے آ رہی ہے اس کو جاننا اور اس راستے کو برائی کے بند کرنا۔ برائی کہاں سے آ رہی ہے گھروں میں، اس کو جاننا اور اس راستے کو بند کرنا، یہ بہت 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 اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بہت اہم چیز ہے۔ ہم لوگ اچھائی کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہمارے بچوں کو اور ماحول میں برائی کون سکھاتا ہے؟ کیا شیطان کو آپ نے ٹیوشن کے لیے لگایا ہے کہ آدھا گھنٹہ آگے بچوں کو بہت زیادہ نیک دیندار ہو جا رہے تم بھی ٹریننگ دے کے جاؤ؟ نہیں، کسی نے بھی لگا۔ پھر برائی آتی کہاں سے ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے برائی؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ شیطان کیا کر رہا؟ بچوں کو خواب میں آ کے سب سکھا کے چل جا رہا بری بری چیزیں۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ بولیں گے ماحول سے آ رہی ہے، برے دوستوں سے آ رہی ہے، بری صحبت سے آ رہی ہے، فلاں سے آ رہی ہے۔ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، ریئل کہاں سے آ رہی ہے؟ اب چھت میں سے پانی ٹپک رہا ہے، میں بولا پانی کہاں سے آ رہا؟ بولے چھت میں سے تو آ رہا ہے، لیکن ریئلی پانی ہے کہاں جو چھت میں جا رہا ہے؟ چھت سے نیچے تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پتا چلا وہ چھت میں اوپر تو ٹینک نہیں ہے، وہ بارش کا پانی آ رہا ہے، پڑوسی کی گھر سے گھر چٹکا ہوا ہے، اس کے گھر کا لیکیج ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ریئل فائنڈ کرو ایشو۔ جب آپ ریئل فائنڈ کرنے جائیں گے نا ایشو، تو پتا چلے گا برائی کہاں سے آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے برائی؟ آ رہی ہے میڈیا کے ذریعے۔ میڈیا کے پہلے کئی روپ تھے، آج بھی کئی روپ ہے، لیکن ایک روپ اتنا امپورٹنٹ ہے اس نے ساروں کی جگہ لے لیا ایک ساتھ۔ پہلے ٹی وی تھا، ٹیلی فون تھا، یہ تھا وہ تھا وہ تھا، کئی الگ الگ برائی کے ذریعے تھے۔ اب کیا ہوگا سب مل کر؟ انٹرنیٹ تھا، آیا تو کمپیوٹر پہ چلتا تھا، اب سب ایک ہو گیا۔ آپ کا ہینڈ سیٹ ہی آپ کا انٹرنیٹ ہے، آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کا ٹیلی فون ہے، اور آپ کی ٹی وی ہے، اور آپ کا کیا ہے بینک ہے، اور آپ کا ٹریول ایجنٹ ہے، اور آپ کا اسٹاک بروکر ہے، اور آپ کا سب ہے، وہ ہے نا، سب کچھ ہو گیا اس میں۔ برائی کہاں سے آ رہی ہے؟ نظر رکھی اس پہ کبھی؟ نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اللہ رحم کرے۔ اب میں تو پہلے کسی زمانے میں 2 سے 3 سال پہلے یورپ امریکہ ایسا بولتا تھا اپنی مثالوں میں، UK یورپ امریکہ، اب تو وہ بولنا بھی محال ہے۔ اب تو IRC سے باہر نکلیے، ماشاءاللہ راستے کے وہ سائڈ آپ کو بچے ملیں گے جو قیمتی قیمتی ہینڈسیٹ، پہلے تو ایک آدھ کے پاس رہتا تھا، پورے اس کو چٹکے ہوئے رہتے تھے، اب سب نے لا لیے پورے نے پورے، اب کس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہی، سب اپنے اپنے ہینڈسیٹ پر اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ اور بڑے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے 2 3 سال کے، بولنا کچھ آتا نہیں، لیکن ہینڈ سیٹ پہ وہ کارٹون کو ایک کے نیچے براؤز کرنا آتا، ان کو یوں انگلی کرے یوں دبا دیے، یوں کرے یوں دبا دیے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا چھوٹا ایک آتا ہے تو اس کو بات کرنا نہیں آتی، اور دونوں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے خالی، اور انجوائے کر رہے ہیں، اور آنکھوں سے پانی کی دھار جاری، دونوں آنکھ پوچھتے اور وہ ٹی وی دیکھ رہے، وہ موبائل دیکھ رہے، کوئی غور نہیں کر رہا اس پہ۔ یہ بہت چھچورا ہوتے جا رہا، میرا بچہ جو ہے پرومسکیور ہوتے جا رہا، ایسی ایسی گندی باتیں کر رہا جو اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے، میرا بچہ فلاں ہو جا رہا، میرا بچہ ایڈکٹ ہو گیا، میرا بچہ پڑھ رہا نہیں، میرا بچہ کھیل رہا نہیں، میرا بچہ یہ نہیں کر رہا، تو بھائی تو نے شیطان کو اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ اچھی چیز بھی ہے لیکن اس کی برائیاں بھی اتنی زیادہ ہیں۔ دیکھیں اچھی چیز بھی اپروپریٹ وقت پہ ملی تو صحیح ہے نا، اچھا علم بھی ہو لیکن صحیح ٹائم پہ ملے تو علم ہوتا ہے نا، صحیح جگہ پہ صحیح چیز ہو تو صحیح چیز ہوتی ہے۔ اب جیسا کسی کے ابا کا انتقال ہو اور کوئی لا کے کیک کھلا رہا اس کو، کیک حلال ہی ہے نا، انتقال ہو یا نہیں ابا کا کیک تو حلال ہے، لیکن اپروپریٹ جگہ ہے کہ کیک کھلانے کی، گلاب جامن بانٹ کے کھا رہے آپ کی، لیجیے گلاب جامن کھائیے، کسی کا فیل ہوتا اس کو، ٹھیک نہیں ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، اٹس اوکے۔ تو جب حلال چیزوں کو بھی ہم اپروپریٹ جگہ پہ یوز کرنا بولتے ہیں، صحیح جگہ پہ استعمال کرنا بولتے ہیں، تو کوشچن ہی ریز ہو رہا کہ یہ جو چیز ہے میڈیا، یہ بھی ٹھیک اچھی چیز ہے، اس کی ہم برائی نہیں مانتے، لیکن یہ 1000 دھاری تلوار ہے، 2 دھاری بھی نہیں ہے، اس کی کئی دھاریں ہیں، اگر ایک ادھر ہے تو 999 اپنی طرف استعمال۔ تو کیا وہ ایج اپروپریٹ ہے اس بچے کے لیے 3 سال کے ہینڈسیٹ دینا؟ تو برائی کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کنٹرول کیسے کریں گے؟ سولوشن کیا ہے اس کا بتاؤ؟ سولوشن پہ بات کرو، وہ تو سب رہے۔ سولوشن یہ ہے کہ اس میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، اس کو مانیٹر کیا جائے، اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے، اس کو پیرنٹل گائیڈنس کے اندر والدین سامنے یا بڑے سامنے بیٹھ کے ان کو دکھایا جائے تو صحیح، اور ایک وقت تک دکھایا جائے، ایک اپوائنٹڈ ٹائم دکھایا جائے، اس پر ان کو وہ چیزیں دکھائی جائے جو آپ پہلے دیکھ چکے ہو، چاہے کارٹونز ہو سکتا ہے، ڈاکیومنٹریز ہو سکتا ہے، سائنس فکشن ہو سکتا ہے، یا پھر اینی تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ان کے لیے نفع بخش ہو دنیا اور آخرت کے لیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف پہلے لے لیتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں پریشان ہیں اپنی موبائل کی زندگی میں،
دونوں کے رونے، دونوں کے احساسات الگ ہے. انہوں رو رہے موبائل پہ کچھ تو بھی دیکھ کے سین، دونوں غصے اور طیش میں آئے ہوئے کچھ تو بھی دیکھ کے موبائل پہ سین. سمجھ رہے نا آپ؟ احساسات بھی ایسے ہو گئے ہمارے. گھر میں گئے تو بیوی روتے بیٹھے، اب ان کو لگ رہا ان کی ماں نے کچھ کری، ان کو لگ رہا فلاں ہوگا، بڑے ڈرامہ دیکھ کے حالت یہ ہو گئی. اصل لائف میں رونا نہیں آ رہا، اللہ سے ڈر سے رونا نہیں آ رہا، جہنم کے ذکر سے رونا نہیں آ رہا، اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آ رہا، ڈرامہ دیکھ کے رونا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا اس کے اور آنسو آ جا رہے. شوہر کچھ سمجھ رہا، ساس بول رہی پتہ نہیں کیا کمپلینا کر دے رہی، میری ماں کو فون لا کے رو رہی. یہ سب دنیا پریشان ہے، انہوں ڈرامے دیکھ کے رو رہے ہیں. اب دنیا میں اتنے ایشوز ہیں ریئل کام کرنے کے لیے، اور پریشان ہم اس میں بھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میاں بیوی کا حال ہے. رشتے کے اعتبار سے دنیا میں سب سے قریب رشتہ ہے، لیکن ایک ہی بستر پہ سوتے، دونوں کی پیٹھ ایک دوسرے کی طرف رہتی. ٹیکسٹنگ چالو، کٹ 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 کٹ. انہیں بھی نہیں چاہتے انہوں نے دیکھنا کیا کر، انہوں بھی نہیں چاہتے انہوں نے دیکھنا. میری ہسٹری نہیں معلوم ہے نا ان کو براؤزنگ میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں. یہ حال ہے، یہ ہے برائی. وہ پہلا پوائنٹ ہے نا، بات کرو بات سنو، یہ نہیں کرنے دیتا کسی کو بات، چونکہ یہ خود اتنا بات کرتا ہے کہ بور کر دیتا آپ کو شام تک. والدین اور بچوں کو لیتے دوسری مثال. بچے پریشان ہیں والدین سے، نہیں غلط ہو گیا، بچے پریشان تھے والدین سے، اب وہ بھی لگ گئے موبائل میں اتنا کہ اب والدین آئے تو بولتے رہے جاؤ نا یار، امی ابا بور کر رہے، دیکھنے نہیں دے رہے. پہلے فیز میں ہم پریشان ہوئے ان سے، ہم نے ان کو دھیان نہیں دیا. جب دھیان نہیں دیا تو انہوں نے اپنی بات کہنے اور سننے کے لیے کوئی ذریعہ اور ڈھونڈ لیا. جب ذریعہ ڈھونڈ لیا تو وہ ذریعہ ان کو بہت محبوب ہو گیا، بہت محبت کرنے لگے، اس کو لو کرنے لگے. وہ اب ہم گئے تو ہم سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن شروعات ہماری غلطی سے ہوئی. آج وہ اتنی محبت موبائل سے اس لیے کر رہے کہ کل ہم نے ان کو خالی چھوڑا تھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا ہے نا. والدین بول رہے بچے پریشان ہیں کہ ابا امی کچھ تو سنو ہماری بات. اب اماں امی پریشان ہیں، بولے بچوں کچھ تو سنو ہماری بات. دونوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. گھر کے بڑے، گھر کے بڑوں کا کیا حال ہو چکا ہے، ریٹائرڈ ہو گئے. ریٹائرڈ ہو گئے تو سب سے محبوب چیز ریٹائرڈ آدمی کے لیے 55 انچ کا اسکرین اور ریموٹ کنٹرول. تو اب ریٹائرڈ ہے نا، تو 8 گھنٹے کا نیوز کتنی ضروری ہے نا. خبر میں کیا ہو رہا لوگوں کی معلوم ہوتا، آخرت میں کیا ہو رہا، فرشتے کیا کر رہے، جنت کیسی بنا رہے، سب ڈسپلے ہوتا اس پہ. تو نیوز ضروری ہے. خود کا پورا گھر نیوز میں آ رہا ہے، پورا گھر پرابلم میں ہے، بچے پرابلم میں ہیں، بڑے پرابلم میں ہیں، لیکن نیوز. سپورٹس تو کتنے ضروری ہے نا. زندگی میں کبھی تو توفیق نہیں ملی کھیلنے اور بھاگنے کی، صحت اور حالت بتا رہی تھی کیا تھے، ابھی سپورٹس کا بڑا شوق ہے. یہ عجیب مجھے تعجب والی بات لگتی ہے، لوگوں کو وہ چیز پسند ہے جو خود کرتے نہیں. فٹ بال کریزی ہوں میں. 100 میٹر بھگائے تو پورے آنکھیں لال ہو کے نکل جاتی باہر. 100 میٹر خالی فٹ بال کریزی ہے. لیکن فٹ بال کریزی ہے تو 5 کلومیٹر بھاگنا بھی تو نہیں بہت فٹ بال کریزی ہے. خالی بیٹھ کے دوسروں کو بھگا رہا اور دیکھ رہا، بہت کریزی ہے. عجیب چیز ہے یار. لوگوں کو کشتیاں بہت پسند ہے. ایک داؤ تو کھیل لے کشتی کا کبھی. خالی پسند یوں ہاتھ کا تو کریمپ آ گیا، رے چلنا نہیں، جھٹکا آ گیا. کیسی عجیب زندگی ہے نا. پریکٹیکل لائف نہیں نا، دیکھنا پسند ہے. مطلب ریئل لائف میں اصل اگر دیکھیں کسی کو اسپورٹس پہلے پسند آتا نا، وہ کھیلتا بھی تھا اس کو. اور سمجھے تو حالی اسپورٹس کتنا ضروری ہے نا. اسپورٹس میں اس سے بچوں کی نشو و نما ہوتی، بچوں کا ذہنی تربیت ہوتی، تعلیم مل جاتی، وہ نمازی بن جاتے اسپورٹس دیکھ دیکھ کر، ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی. اور اس کے بعد یہ تو ٹھیک تھے، یہ وہ والدین یا وہ گھر کے بڑے ہیں جو ٹھیک تھے پھر بھی اسپورٹس اور نیوز. اب وہ کچھ تو اس میں لگ جاتے ہو، کوئی ان کو بات کرنے کا والا ہے ہی نہیں. کیونکہ پہلا پوائنٹ میرا بات کرو بات سنو، میں نے لگ دیا اس میں. بڑوں سے بات کرو، بوڑھوں سے بات کرو، بیچاروں کو بات کرنے. ان کو لگا یہ ٹی وی ہے، بس لگ گئے پھر کس میں، ڈرامے بازی میں. ڈرامے، سنیما، پکچرز، یہ ساری چیزیں. یہ ٹائم پہ یہ لگاؤ بیٹا، وہ ٹائم پہ لگاؤ بیٹا، وہ ٹائم پہ لگاؤ بیٹا. اور یہ جو موڈ آف ٹرانسمیشن جو چینج ہوا نا، اس نے عجیب افیکٹ کیا. ایک صاحب کے پاس میں گیا جو ٹی وی کے اتنے سخت خلاف تھے کہ ایک بار انہوں نے اپنا ٹی وی لا کے اوپر سے پھینک دیا تھا. بچے دیکھ رہے تھے زیادہ تھا. ایک بار ان کے گھر گیا تو انہوں نے کمپیوٹر کے بچے بول رہے وہ لگاؤ نا، ایک گجراتی ڈرامہ وہ لگاؤ نا ڈرامہ. میں پریشان، ان کو سائیکولوجیکل کو دورہ تو نہیں آ گیا، میری آزمائش تو نہیں کر رہے، یا یہ تو نہیں سوچ رہے میں کیسا روکوں گا، فیض بھی روکتے کہ نہیں روکتے کو. اور بیٹھ کے دیکھ لی اور بڑا رہے کل کا ایپیسوڈ بھی لگا دے رہا، میں نے وہ کل کا نہیں دیکھا. ان کو کیا ہو گیا، ٹی وی کچھ زمانے میں پھینکا تھا. ہاں بولے ٹی وی تو غلط ہی سے نا، بولے یہ تو آپ کمپیوٹر ہے نا. ارے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب میں ایک دم کنفیوز ہوں. مطلب خالی موڈ آف ٹرانسمیشن چینج ہونے سے کنٹینٹ سیم. ٹی وی پہ ڈرامہ ہو یا کمپیوٹر پہ ڈرامہ ہو، ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہے نا. تو ٹرانسمیشن موڈ چینج ہو گیا تو انہوں نے حلال مان لیا اس کو، کمپیوٹر ہے. اور عادت ہوگی بولے روز دیکھنے کی. مطلب وہ بھی شکنجے میں آ گئے بیچارے. آپ سمجھ رہے ہیں؟
اس نے بہت برا گھیر لیا ہم کو، بچے برباد ہو رہے ہیں. تو برائی کہاں سے آ رہی ہے پتا ہے آپ کو، روکنا کیسے ہے میں نے بتا دیا. سبلنگس آپس میں، بہن بھائی آپس میں، ان کو بہت احتیاط کرنا ہے، خاص طور سے بڑے بہن بھائی. اب بڑے بہن میں بولیں گے فیض میں نے 4-5 بار بول دی بڑے بہن بھائی، تو ہماری ذمہ داری کہ ہاں آپ کی ہے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے چلتے ہیں آپ کے پیچھے. آپ کو صحیح ہونا ہی پڑے گا. آپ ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں نا، یہاں ٹرینڈ سیٹ کیجئے صحیح چیز، غلط چیزوں کے اندر ٹرینڈ سیٹ مت کیجیے. ورنہ آپ کوئی فلم دیکھ کے آئیں گے، ڈائریکٹ کریں گے، چھوٹا دیکھیں گے اس سے چھوٹا دیکھیں گے، پھر گھر میں بات پھیلیں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کے گھر کا ماحول بنائیں. تو برائی کہاں سے آ رہی ہے اس کو دیکھیں، اس کو دور رکھے، کنٹرول کرے، آرکیسٹریٹ کرے، لمٹ میں رکھے. وہ چیز دیکھے جو آپ دیکھ چکے ہو بچوں کو وہ دکھائے، ان کو اپنے سامنے دکھائے، اکیلے میں خاموشی میں بیٹھ کر نہ دیکھنے دے، ایک فکس ٹائم پر دکھائے اور اس کو ختم کرے، اور بڑی اسکرین پر دکھائے تاکہ ان کی آنکھوں پہ زیادہ اسٹریس نہ پڑے. اگر کوئی چیز دیکھنا بھی ہے بڑی اسکرین ہوں گی تو آسان، موبائل بہت چھوٹے چھوٹے دکھتا ہے تاکہ آسانی سے دیکھے اور ہٹ جائے. یہ سب کرنا پڑے گا. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پھر آنے والی نسلوں کی ان کی برائی پہ ہم رو بھی نہیں سکتے.